خاص بات ہے، لکھا ہے عالم ارواح کے دروازے، یہ پاورفل بات ہے۔ کس کے دروازے؟ عالم ارواح کے دروازے، اس پر واہ کیسی کلیسیا بنانے لگے، کیسا کام کرنے لگا۔ یہ وہ ویژن ہے جب آدم اور حوا کو بنایا گیا نا، تو اس نے گناہ کے اندر گرا دیا، کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کو باغ عدن کے اندر اس نے رکھا ہے۔ آسمان، زمین، چرند، پرند، حشرات، جاندار، حیوانات، سب کچھ بنایا ہے۔ کبھی سوچ آتی ہے کیوں ایسا ہوا؟ کروڑوں فرشتے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کچھ اس سے ریکوائر نہیں کرتے، کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خدا نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو بنانے کے اندر اس کی دلچسپی پائی جاتی ہے، اور انسان کو بنانے کے بعد اس کے ساتھ اس نے رفاقت رکھی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی رفاقت نہیں ہے، فرشتے آپ اس کے تخت کے پاس آتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سنیے گا ذرا، وہ وہاں سے ہٹتے ہی نہیں، وہ وہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن بغیر آرام کی یہ کیا کہتے رہتے ہیں؟ نہیں پتا کون؟ افسوس ہوتا ہے مجھے جب آپ بولتے نہیں ہیں، تو جتنا انہیں بولنا بند کر دے گا نا، پھر رولا پہ جائے گا۔ ابھی موقع ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس، بغیر آرام کیے قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ لیکن آدم کے ساتھ خدا ٹریول کر کے آتا ہے اور اس کے ساتھ رفاقت کرتا ہے، رفاقت کرتا ہے۔ مجھے ICTV کے چینل پر میرا انٹرویو تھا پچھلے ہفتے میں، وہاں پر مجھ سے انہوں نے پوچھا پادری صاحب آپ خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک بات سے سٹارٹ کیا، میں نے کہا پہلا خاندان آدم اور حوا، جس نے خدا کی حضوری کو ناچیز جانا ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو ناچیز جانا ہے، نقدری کی ہے۔ کئی میرے نقدری کر جاتے ہیں، نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیڑی سیڑھی تے بیٹھے تھے سب، نقدری کی، اور ہوا کیا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں سے نکلنا پڑا ہے۔ کبھی ایماندار کلام کی ناقدری کرنے والا نہ ہو، بلکہ کلام کو ہمیشہ سجدے کرنے والے۔ آمین۔ مجھے بات یاد آتی ہے وہ مجوسیوں کی، لوکا کی انجیل ہمیں کئی مجوسیوں کے بارے میں بتاتی ہے، ایک نہیں ہے کئی مجوسی، لیکن کدھر آ کے ان کے سر ٹکے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے دنیا کے سر سجدے کرتی ہے، دنیا آگے ان کو سجدے کرتی ہے، لیکن ان کے سر اس کی تلاش کے اندر ہے جو دنیا کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور یہ اس کو سجدے کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے انہیں؟ سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس دنیا کا بادشاہ، آپ بھی بادشاہ تھے۔ یہاں پہ مجوسی ہے، ایک جگہ پر آپ اس کے اگر اسٹڈی کریں گے، 4 رسول ہے نا، چاروں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان کا عہدہ بتایا ہے۔ یہ کہتا ہے کئی بادشاہ، کوئی کہتا ہے کوئی مجوسی جو بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، یہ بھی ان کا ایک نام تھا۔
لیکن کیا بات ہے، دنیا ان کو سجدے کرتی ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، لکھا ہے وہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھیں گے۔ آمین۔ آپ خدا کے لوگوں، اس کو ہم سیکھتے ہیں اور اس کو ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا پہلے خاندان کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ کس کے پیچھے پڑا ہے؟ اب وہ کلیسیا کے پیچھے ہے، ایماندار کے پیچھے ہے۔ اور کلیسیا کبھی بھی دشمن ابلیس کے ہاتھوں ٹریپ ہونے والی نہ ہو، بلکہ دشمن کو مار بھگانے والی اور دشمن ابلیس کو تباہ کر دینے والی ہو، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی دشمن سے ہار جائے تو میں سمجھ رہا ہوں پھر وہ افسوس کی ہے، اس پہ افسوس ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کی ساری ناپاک قدرت کو، اس کی ساری ناپاک قدرت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج کلیسیا فاتح ہے۔ پالوس رسول یہاں تک کہتا ہے کہ خداوند یسوع نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے دل و دماغ کے اوپر اگر تاریکی کی کتے قبضہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور کبھی بھی تاریکی کی کتوں کو اپنے اوپر نہ آنے دے، نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر نہ آنے دے۔ جو اپنے اوپر آنے دیتا ہے، یقین کیجئے گا شیطان اس کو خدا کے کام سے روک لیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، اسے قابو کر لیتا ہے کہ آج تو باتوں کبھی خدا گیا، خدا دی خوشخبری تجھے تک نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اس کی یہی کوشش ہے اور اس کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں آگے چل کر کہ جتنے بھی رومی بادشاہ آئے ہیں، کتنے مذہب ہیں دنیا کے اندر، ان کی سلطنت کے اندر کتنی زبانیں ہیں، لیکن ان کو کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی مذہب کو ٹچ نہیں کرتے، کسی مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی مذہب کے اندر انوالو نہیں ہوتے، صرف اور صرف ایک مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کلیسیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو بادشاہ آتا ہے کلیسیا پر نیا ظلم ڈھاتا ہے، جو بادشاہ آتا ہے نیا قانون لے کر آتا ہے صرف اور صرف کلیسیا کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن کلیسیا کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیوں یہ بڑھتی جاتی ہے کہ کلیسیا کسی مذہب پر نہیں بلکہ کلیسیا اس زندہ پتھر پر قائم ہے جس پتھر کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلیسیا کو کون برباد کر سکتا ہے؟ خادموں کو کون برباد کر سکتا ہے؟ کون کلیسیا کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی طاقت آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے بادشاہوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، میں نے تاریکی کی قوتوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے سر اٹھائے ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں، لوگوں نے کمر کس لی ہے کہ ہم بائبل مقدس میں تحریف کر دیں گے، ہم بائبل مقدس کو چینج کر دیں گے، پرنٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ کہاں تک؟ اس لیے کہتا ہوں کلیسیا دعا کرنے والی ہو، انہوں نے پرنٹنگ شروع کر دی ہے کہ ہم اس میں تحریک کر دیں گے، ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ یہی وہ ٹائم ہو آنا ہے جس کے اندر بڑے ایمانداروں کے ایمان کو کمزور کر دینے کے لیے شیطان نے
ایماندار کبھی بھی اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکلنا دے، بلکہ اپنے خدا کی قدرت کے ساتھ تاریکی کی گفتوں کو کچلتے رہے، باندھتے رہے۔ اتنے اپنے اپنے مقصد واسطے، اپنے اپنی گلاں واسطے، اپنے اپنے بچیاں واسطے، اپنے اپنے خاندان، یہ کیا؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خود غرضی ہوئی نا۔ یسوع کہ کیا اسے کہا جاتا ہے؟ کس کا نجات دہندہ؟ ہاں، کس نے بولا؟ دنیا کا، دنیا کا نجات دہندہ۔ وہ پیچھے بھی ہیں، شاباش۔ کس کا نجات دہندہ؟ جب میں کہوں گا میرے خاندان کا یہ کہ خدا میں بس انہاں واسطے دعا کرنی ہے، تو یہ میری خود غرضی ہے، یہ پھر میں مطلبی ہوں۔ نہیں، یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ کلیسیا میں نے آپ بتایا تھا، چنے ہوئے لوگ۔ کون سے لوگ؟ چنے ہوئے لوگ۔ پھر میں آدم پر آپ کو تھوڑا سا بریف کرنے لگا ہوں۔ کیوں خدا فرشتوں کو چھوڑ کر آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے؟ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ کیوں؟ وجہ آدم سے اور حوا سے اس کی محبت ہی بڑی ہے۔ ایک محبت، ایک اور جو پاورفل بات ہے، لیکن اپنی شبیہ پر بنایا۔ اپنی کیسے بنایا؟ اپنی شبیہ پر بنایا۔ اور جب اپنی شبیہ پر بنایا، اس کے ساتھ اس نے رفاقت رکھنی شروع کی ہے۔ جدھر رفاقت رکھی ہے نا، یہ شیطان سے نہیں دیکھا گیا، یہ شیطان سے نہیں دیکھا گیا، یہ شیطان سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنی رفاقت دو ٹائم دن میں، دو ٹائم آ رہا ہے اور ان کے ساتھ رفاقت رکھ رہا ہے۔ آج وہ کس کے خلاف ہے؟ آج وہ کلیسیا کے خلاف ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا وہ ہے جدھر کو بھی موو کرتی ہے ادھر ہی خداوند یسوع مسیح اس کا سر اس کے اوپر اتر آتا ہے۔ یہ کلیسیا جدھر کو بھی جاتی ہے، ان کا خداوند ادھر کو ہی چلنے لگ جاتا ہے، اور ان کے درمیان میں آ کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہوں۔ ان کو کلیسیا پر نیرو بادشاہ، اس کے علاوہ بہت سے بادشاہ جو آئے ہیروڈیس کے بعد، ہیروڈیس جو کہ اسحاق کی نسل سے تھا، لیکن بنی اسرائیل کے خلاف تھا، کیونکہ یعقوب اور اس کے درمیان میں تنازع تھا، جھگڑا تھا، لڑائی تھی۔ برکت کی گل تھی نا، انہیں اپنے پلوٹھے موڑتے پھر پلوٹھا جو سی آج بھی کہیں ہوں نا، روس پہلے نے تے پیچھے بنا ہو گیا سی، انہوں دے دو چھڑے اپنے پلوٹھے موڑتا حق۔ خدا نے تو کام کرنا ہے، خدا نے تو استعمال کرنا ہے۔ اٹھے چلا گیا، ایک آیا ہے اور فرما برداری سے ساری برکتیں، ساری نعمتیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دھوکے باز تھا، اور میں کہنا ماں خدا دھوکے باز کا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، کسی بندے کو دھوکا، مینوں کو دھوکا دے سکتا ہے، مینوں کوئی اپنے دو چہرے بہا کے میرے کو کر سکتا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں۔ اوکے، آپ انسان، آپ کے ساتھ کو فراڈ کر سکتا ہے،
اور کس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یعقوب دھوکے باز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، انہیں کیا ہے، مسئلہ دی دال منو دے کیونکہ میں مر چلا دے پوکھنا لگاؤ کے انہیں کیا پھر انجکار پلوٹے ہوتا حق پھر منو بیچ دے، انہیں کہا ٹھیک ہے، انہیں کہا میں تو مر چلا ہوں، میں نے کہڑے کام دا ٹھیک ہے۔ انہیں کیا این منہ کر کے تے کہا دے یعقوب پلوٹا ہے، تین باری انہیں کہا یعقوب پلوٹا ہے، انہیں کہا تو ہانڈی ہوئی لے جا جا موجوں کا، اوکے۔ اب آگے ہے، اب برکت کا بھی حقدار یہی ہے، کیونکہ اس نے وہ پلوٹے ہونے کا حق اس سے حاصل کر لیا ہے، اوکے، لے لیا۔ اور جب اس پر برکت آئی ہے، قدرت آئی ہے، جلال آیا ہے، لیکن اس سرزمین کے اوپر خدا کہتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا نہیں، یہاں سے مجھے نکلنا پڑے گا۔ اب وہاں سے وہ نکلا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کی جان کے دشمن بن گیا برا کہ میں ہوں انہوں چھڑنا ہی نہیں، میں انہوں مار کے سال آؤں گا۔ لیکن خدا کہتا ہے میں نے اس کو مرنے کے لیے برکت نہیں دلوائی، میں نے اس کو اس سرزمین کے اوپر اپنی قدرت کا بیان کرنے کے لیے اس کو برکت دی۔ لکھا ہے کلیسیا، میں کیا بنانے آیا ہوں، کیا بنانے آیا ہوں، کلیسیا، کلیسیا، کلیسیا۔ کلیسیا کے مطلب کو سمجھنا انتہائی اہم ہے، اور اس کو کام پر لے گئے، پھر آگے برکتیں، پھر نعمتیں۔ دیکھو جویں جویں تابع داری کر رہا آنڈے ہیں نا، اسی طرح پھر چینجنگ آنے جانڈے ایز اے چینجنگ کدے بیچے تابع داری تے فرما برداری چینجنگ آتی جا رہی ہے۔ پہلے اس کا نام یعقوب ہے، اس کے جو اردو کے جو لفظ ہیں نا خروج اللغات والے یعقوب کے، وہ یہی کہتے ہیں اڑنگا مارنے والا۔ اڑنگا مارنے والا پتہ ہے، پیچھے سے جا کر کسی کی ٹانگ کو پکڑ کر اس کو گرا دینا، یہ ہے اڑنگا مارنا، اوکے، خروج اللغات والے۔ لیکن ہمیں اردو سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں ہیبرو اور یونانی سے مطلب ہے۔ ہیبرو میں کیا ہے، اچھی چیزوں کا پیچھا کرنے والا، اچھی چیزوں کا پیچھا کرنے والا۔ کئی انہیں ایک ہی گل پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ ان باتوں کے پیچھے نہیں گیا، یہ اچھی چیزوں کے پیچھے گیا ہے۔ اور اچھی چیزوں کے بعد اب جب یہ واپس آیا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے سارے مال کے ساتھ، اب خدا نے اس کا نام ہی چینج کر دیا ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد تو یعقوب نہیں، تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل کے میں نے اس کے نام شہزادہ، آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آج بھی جن کو لوگ اپنی بڑی مذہبی کتابیں مانتے ہیں، ان کے اندر اسرائیل کا آج بھی ذکر موجود ہے، آج بھی ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل۔ اور خدا بتا رہا ہے اگر کوئی سرزمین پر کوئی قوم گزری ہے جس سے میں نے باتیں کی ہیں تو وہ یعقوب کی اولاد ہے اور اس کا نام اسرائیل ہے۔ آج بھی خلاف ہیں، آج بھی سر اٹھاتے ہیں، آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا نہیں مٹ سکتا یہ نام، نہیں یہ ختم ہو سکتا نام، کیونکہ اس کے نام کو قائم کرنے والا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہوں، میں مر گیا تھا میں ہی جی اٹھا ہوں، اور پورا جلال کا بادشاہ اور حی القیوم جس کی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے
کلیسیا کے پر ہاتھ ڈالتے ہیں. نیرو کے دور کے اندر ہیرودس کے دور میں پطرس پر ہاتھ ڈالا. کیا پطرس کو شہید کر دیا، مار دیا؟ نہیں، وہ جیل کی سلاخوں میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کلیسیا کا سر وہ آپ ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے ہمارا، ہم کسی مذہب پر نہیں ہیں. اگر کوئی کہے کہ آپ کا کوئی مذہب ہے، سکو بھائی ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم مسیحی لوگ ہیں اور ہماری بنیاد خداوند یسوع مسیح ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے. اس کے دور کے اندر پالوس رسول، ایذا رسانی، یعقوب، یوحنا، جتنے شاگرد ہیں، سب پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور ان کے اندر ایک ہی آواز تھی کہ یسوع مسیح ہی خدا مند ہے. آمین. یونانیوں میں، دنیا میں، بلکہ پالوس رسول کو ایسا فضل ملا کہ وہ غیر قوموں کے میں جا کر منادی کرنے والا، اور اس نے پورے یورپ کو، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت وہاں پر برائی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک شخص پچھلے دنوں شہید ہوا ہے، چارلی. اس کی بیوی بڑی ایماندار اور اپنے ساتھی کے ساتھ شانہ بشانہ، چھوٹے بچے ہیں ان کے، بہت چھوٹے بچے ہیں. 35 سال میرے گھر عمر تھی اس کی، 35 سال، بڑا جوان، نوجوان. اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، اور سوچا کہ اب منادی رک جائے گی. لیکن کیا باہمت وہ خاتون ہے، واقعی بائبل پر چلنے والی ہے اور بائبل پر ایمان رکھنے والی ہے. اس نے کہا میں اس کے قاتل کو معاف کرتی ہوں. میرے خیال ہے تو ساڑھے سے کوئی اندہ ہوگا، میں سارا کام کرنا، ان کو باب میری اکھاں دے سامنے نہ آئے، میں باقی سارا برداشت کر رہا ہوں، میں معافی دینا، میں معاف کر دینا، پر من دلوں چلنا نہیں لگتا. کیا کی اس نے؟ جس میں سے روح نکل چکی ہے، روح اس نے باپ کو دے دی ہے، پھر بھی باہر رہنے صاحب سیدھا انہیں کیا نہیں، انہوں نے معاف کرنا نہیں، کہتا مار لے نیزا، نو پرابلم، یہی خون تجھے دھوئے گا، یہی پانی تجھے دھوئے گا، اور تو ہی گھٹنے ٹیک کر میری سولی کے نیچے اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خدا بند ہے. مار لے، نو پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، مار لے، لیکن اس پسری میں سے بھی نجات کا کام ہی نکلے گا. ہاللیلویا. اس بچی نے بہت بڑا، میں کہتا ہوں اس نے بڑا جگر ہے، اس کا بڑا جگر ہے. اور آج پورے یورپ کے اندر بتا رہے ہیں کہ جو چرچز کلوز ہو گئے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے کر کرتے ہیں، بھر گئے چرچز. انہوں نے کہا چارلی تیری شہادت نے مسیحت کو اونچا کر دیا ہے، مسیحت کا علم اونچا کر دیا ہے. کلیسیا کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ کلیسیا تاریکی کی گفتوں کو کچل دینے والی، مٹا دینے والی، اور تاریکی کی گفتوں کو اپنے پنکھ کے نیچے رکھنے والی ہے. اپنے اختیار کو سمجھے،
اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ ہیں کیا. میں کہتا ہوں پورا چرچ بتانے لگوں گا. 1 گھنٹہ ڈیلی دعا کرنے لگ جائے. میں کہتا ہوں آپ کے چرچ کے اندر آتے لوگ یہاں پر بیمار شفا پانے لگیں گے, اور جو دعا نہیں کرتے یقین کریں ان کی زبانیں کھل جائیں گی, اور وہ ہاتھ اٹھا کر وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر کیا ہے, خدا کی قدرت ہے. لیکن کیسے, کیوں نہیں شیطان کرنے دیتا؟ بڑے پرابلمز گھر کے اندر, بڑے معاملات, بڑا کچھ. کیوں؟ وجہ مجھے پتا ہے کہ جتنے انہوں نے ایک کر لیا, کتنے لوگوں پر روح القدس آیا ہے. 120 کی جماعت کا ایک بھی نہیں خالی رہا پیچھے. 120 نے 20 پڑھ گئے, کیونکہ لکھا وہ ایک دل ہو کر. کون سے دل ہو کر؟ ایک دل ہو کر وہ مانگ رہے ہیں, مجھے بھر دے, مجھے بھر دے. کیوں بھر دے؟ کیوں بھر دے؟ تاکہ میں زمین کی انتہا تک تیرا گواہ ٹھہروں. وہ کہتے ہیں ہم نے پورے یورپ کے اندر تیری صلیب کے بارے میں بتانا ہے, اور ہم نے پورے یونان کے اندر تیری انجیل سنانی ہے, اور ہم نے ایشیا کے اندر, مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر ایک ہی صدا دینی ہے, اور ایک ہی خوشخبری سنانی ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. پتہ وہ کیا کر رہے ہیں آگے نہروں کے دور کے اندر؟ انہوں نے کلیسیا پر ہاتھ ڈالا, اور بہت سے ایماندار بیٹیاں, بہنیں, میری بھائی خاندانوں کے ساتھ ان کو پکڑ لیا, خاندانوں کے ساتھ اس کو پکڑ لیا اور ان کو بند کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً شروع کی صدیوں کی بات بتا رہا ہوں. 5 عیسوی کی یا 6 کی, یہ اس دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے اعلان کیا, اور اس نے پورے اپنے ملک کے اندر چھٹی کا اعلان کیا, اور اس نے کہا سارے اسٹیڈیم میں پہنچ جائیں. اسٹیڈیم میں جب پہنچ گئے, یہ دیکھیں کلیسیا پر ہاتھ ڈالا اس نے, اور اس نے بھوکے شیر, اس نے اعلان کر دیا کہ 10 دن تک شیروں کو کچھ نہیں دینا, بھوکے. اس نے پہلے لا کر اس نے وہ کلیسیا کی بہنوں کو, بچوں سمیت, چھوٹے چھوٹے بچے, بھائیوں کو لا کر چھوڑ دی. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی زبان میں, اس دور کی جو زبان ہے, وہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں, گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, جس کی ہم گواہی دیتے ہیں وہ پوری قدرت والا جلال کا بادشاہ ہے. آج سارے مجمع کو آج ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے خدا جیسا کوئی نہیں. بھوکے شیر انہوں نے چھوڑ دی. آپ یقین کیجئے ان کے بچوں کو, ایک ماں اپنے بیٹے کو, وہ چل نہیں سکتا, نہ وہ کروالی کر سکتا ہے, تو وہ چھوٹا سا ہے, اس نے پکڑا اسے, وہ اٹھا کے اسے, جب شیر اس کی طرف آتا ہے وہ اٹھا کے اسے ایک دوسرے کی طرف پھینک دی. وہ جب اسے پکڑتا ہے تو شیر اسے پکڑ کر اسے مار دیتا ہے. وہ پھر اس کی طرف بھاگتا ہے جس کے پاس بچہ ہے, وہ پھر اسے دوسرے کی طرف پھینکتا ہے, اور جب پھینکتا ہے تو اس کو وہ شیر آ کے مار دیتا ہے. یہ سارا سلسلہ وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ خدا سے یہی فضل مانگ رہے ہیں, خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم یہ شہادت کی موت برداشت کر سکے, اور ہمارا ایمان ختم نہ ہو, بلکہ جو پیچھے کلیسیا جو بچ گئے ہیں ان کا ایمان اور
اور وہ اور زور سے تیری منادی کرے. یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کلیسیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کلیسیا کبھی بھی گھبرانے والی نہ ہو, کلیسیا کبھی بھی ڈرنے والی نہ ہو, بلکہ اپنے خدا پر ایمان رکھنے والی ہو. یہ ایسی ویڈیو تھی نا, میں نے جب دیکھی, اب یقین کریں میں تھوڑے مار کر روتا رہا, آنسو تھمتے ہی نہیں تھے. میں نے کہا خداوند اساں تے کچھ بھی نہیں ویکھیا, ساڈے تے میرے خدے ایک دوسرے کو تھوڑی جی گل ہوندی بھی نہیں. آپ یہ منصوبے بنا کے تے بڑے بڑے پتہ نہیں کی پلندے بنا لیندے نے. وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ان کو تو نے شیروں کے سامنے چلے گئے. لیکن میں آفرین یقین کیجیے گا, ہو سکتا وہ کی سکتا ساڑھے کو نہیں آئی ہونا, ساڑھے کو نہیں آئی ہونا. اتنی ہمت, اتنا فضل, اتنا گہرا فضل, کیا بات ہے. زبردست ٹس مس میں ہوئے اور ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے, ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اور لیکن کہتے ہیں جو ہم نے پیغام دے دیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح دیکھیں ایک شہید ہو رہا ہے, ایک شہید ہو رہا ہے اور بتھیروں کو زندگیاں دیتا جا رہا ہے. آمین. جیسے چارلی اور اس کی بیوی, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے پوچھتے ہیں ماں سے, ویئر از مائی ڈیڈ. کیسے تسلی دے انہوں نے کہا کتنے ڈر گئے, نہیں ابھی سمجھتے. لیکن وہ ایک ایمان پر کھڑی ہے کہ چارلی کا خون, اس کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی بلکہ پورے یورپ کے اندر اس نے مسیحیت کو پھیلا دیا ہے. میرے خیال ہے زندہ اور اتنی جلدی شاید نہیں سکھا نہیں بائبل جنہوں کی شہادت نہ تھا. کیا کہتا میں کیا بناؤں گا؟ اپنی کلیسیا بناؤں گا. آمین. صرف شیطان کلیسیا کے جمع ہونے کے, کلیسیا کے اکٹھے ہونے کے, کلیسیا کے ہم خیال ہونے کے, کلیسیا کی خدمت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. باتوں سے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اوندہ سارے میرے ہی نے, منو پتہ ہے ایک ہی ہے جس سے اس کو خطرہ ہے اور وہ کلیسیا ہے اور وہ آپ لوگ ہیں. اور جب آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, جب آپ ایک کر لیتے ہیں کہ ہم نے انجیل سنانی ہے اور ہمیں انجیل کا پرچار کرنا ہے, پھر بتھیری کا ہمامہ چلاندہ ہے, پھر بتھیرے کو فون چلاندہ ہے. اسے پتہ ہے ان کا ویژن فرق ہے, ان کی سوچ فرق ہے, ان کا جذبہ فرق ہے, ان کے اندر پیشن فرق ہے دنیا سے. کیونکہ ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. جو دنیا کی آس ہے, جو دنیا کی امید ہے, وہ آپ کا, میرا, ہم سب کا, اور جتنے دنیا میں ایماندار خادم ہیں ان کا خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. خدا کے لوگوں, یہ اس ٹائم جب یسوع نے اپنا ویژن اپنے شاگردوں پر اشکارا کیا, اور میں آخری باتیں کر رہا ہوں. کیا بات ہے, 120 کی جماعت, کتنے سن ایسے روٹیاں کھان والے, لیکن 5000 مرد عورتوں کے بچیاں نو کٹ کے, پھر ایک باری 4000 مرداں تو عورتوں بچیاں نے عورتوں کٹ کے, کتنے ہو گئے 9000. جب میں سارا ٹوٹل کریے تو میرا خیال ہے 20000 تو نکل جاتے, لیکن روح القدس سے بھرنے کے لیے 120 ہونے. کتنے گئے سارے, کہاں چلے گئے؟ چاہیے تھا تو 30-40 ہزار لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے اور وہ ایک ہی دعا کر رہے ہوتے, خداوند ہمیں روح القدس سے بھر دے.
ہمیں روح سے، لیکن اس کا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، کیونکہ شیطان نے طوفان چلائے ہیں، شیطان نے آندھیاں چلائی ہیں، اور اس آندھیوں کا بہت سے شکار ہو گئے، وہ طوفان کا بہت سے شکار ہو گئے ہیں، اور وہ بھاگ گئے، چلے گئے، نہ اجازت کا پہنا نظر آن لگا، پراز زندہ کروا لیا انہوں نے، 4 دن دا مردہ، وہ بھی کون نہیں، لازر بھی کون نہیں، بیوہ دا مردہ جدہ زندہ، وہ بھی کون نہیں، یائر بھی نہیں ہے، وہ کدھر چلے گئے سارے؟ اے سارے مطلب نکلے، سارے نہ سکے، 120 کی جماعت آئی ہے جنہوں نے دل سے اس کو قبول کیا ہے اور کہا ہے ہمیں بھر دے، ہم پوری دنیا کو نجات سے بھر دیں گے۔ مطلب ہی نہیں نا، اپنا بڑا بس مطلب کڑے، بس ٹھیک ہے، اے میرا انہا ٹھیک کیتا ہی ہو گیا، چل بھئی اٹھ، نکلیے اٹھ، چلیے، اکھاں مل گئی ہیں نہیں نا، بس بڑا ہو گیا، بھائی انہاں کو کام سے ساڑھا، اے ڈانٹ نکل گئی تیرے چوں، نکل گئی، چل پھر ہوں، چلیے، دنیا کو تو بتاتے جاؤ، پوچھتا ہے، اے باقی لوگ کتھے نہیں، ایک ہی آئے منو سجدہ کرنا اس سے، نو کتھے گئے نہیں، کیا دسوں میں شفا نہیں پائی؟ آندھا ٹھیک ہو گئے، جانے سے مکوڑ چڑھ گیا نا، آپ وہ تو فری نہیں کرنا ہوں، بس چل لکھ لیے، ایدہ ہی کام ہے، پیاس بنائے، پیار کرے، ساڑھے کو نہیں ہوتا، کلیسی خدمت، کلیسی ویژن والا سی نا، بچوں ہی دشمن پیدا ہو گیا، بچوں جتنے مرضی دشمن ہوتے ہیں، جتنی مرضی مخالفتیں ہوں، لیکن کلیسیا کبھی اپنی خدمت سے پیچھے نہ ہو، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے ہم ہٹنے والے، سارے میرے ساتھ بولیں ہاتھ اٹھا کر، ہم ہٹنے والے، ہم ہٹنے والے، ہم جان بچانے والے ہیں، آمین، ہم جان بچانے والے ہیں، اور ہم انجیل سنانے والے ہیں، اور ہم انجیل کا پرچار کرنے والے ہیں۔ پریز گاڈ، یاد رکھیے گا، خدا اسی کو بلیس کرتا ہے، اسی پر اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنی صورت دیکھتا ہے۔ ہیلیلویا، اور صورت کس کے اندر ہے؟ آپ کے اندر ہے، اس کی آپ ہیں جن کے اندر خدا اپنی صورت دیکھتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیلیلویا، کلیسیا کبھی اپنے کو کمزور مت سمجھے، کبھی کسی سے ہلکا مت سمجھے، آپ وہ ہیں جو آسمان سے خدا کے تخت کو نیچے لے آئے۔ کیا بات ہے، پریز خدا کو برکت دے۔ کلیسیا آخری بات کرنے لگو، خدا کے دل کا، کلیسیا خدا کے دل کا ویژن ہے۔ آمین۔ پہلے آدم اور حوا تھا اس کا ویژن، وہ نہیں لیا، اس کو نو پرابلم، میں اب آگے چلوں گا اور میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ کلیسیا بنائے گا۔ آمین۔ سنیں ایک اور بات سے، ابھی آیا تازہ، کلیسیا کے اندر وہ روح القدس کو بھیجتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، آپ اوپر سے نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہر برکت ان کے اوپر آ جائے، کیونکہ میرا بیٹا اور روح القدس اس کلیسیا کے اندر اتر آیا۔
ہاللیلویا۔ کلیسیا کے اندر خدا نے برکتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، اور خاندانوں کی جو پروٹیکشن ہے وہ کلیسیا کے اندر ہے۔ آمین۔ یقین کیجیے ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں نے کبھی پیرے بندہ لگے نہیں، کون حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ کلام یہ حفاظت کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا، یہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، لیکن حفاظت کون کر سکتا ہے؟ آپ کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ میری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ خدا کا کلام کر سکتا ہے۔ آمین۔ آؤ خدا کے لوگوں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔